دوسرا مسئلہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر جا کر انسان دعا کس طریقے سے کر سکتا ہے؟ کیا دعا کرنے کا طریقہ، یعنی کہ دعا اللہ سے مانگے گا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے سامنے اب کس طریقے سے مانگے گا؟ کیا دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ شخص اپنے چہرے کو قبلے کی طرف رکھے گا اور دعا کرے گا، یا دعا کرتے ہوئے بھی یہ شخص اپنے چہرے کو حضور کے روزے کی طرف چہرہ کرتے ہوئے دعا کرے گا؟ فرماتے ہیں اس بارے میں بھی ہمارا نظریہ یہی ہے کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ اللہ سے مانگنے کے لیے یہ شخص اپنے چہرے کو حضور کے مبارک چہرے کی طرف کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگے گا۔ سوال تو الگ ہے، لیکن اس سوال کے اندر ایک دوسرا مسئلہ سامنے آ رہا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے وہ سمجھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان جب بھی قبرستان جاتا ہے، قبرستان پر جانے کے وقت دعا کرنے کا سنت اور افضل اور مستحب طریقہ کیا ہے؟ اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ اور نظریہ ہے، جب ہم نے قرآن و سنت کو پڑھا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعلیمات کو جانا، حضرات علماء اور فقہا کو جانا، تو ہم پر جو بات واضح ہو جاتی ہے کہ دعا کرنا ایک بہترین عبادت ہے۔ اس عبادت کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقے الگ الگ رکھے ہیں۔ کبھی دعا کرنے کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ بیٹھ کے دعا کی جاتی ہے، کبھی روایات میں ملتا ہے کہ دعا کھڑے ہو کے کی جاتی ہے، کبھی روایات میں ملتا ہے کہ قبلے کی طرف چہرہ کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے، اور کبھی روایات میں اس چیز کا تذکرہ ملتا ہے کہ قبلے کی طرف پشت کی جائے اور اپنا چہرہ حضور کے روزے کی طرف کرتے ہوئے دعا کی جائے، اور کبھی ایسا ہے کہ عام اموات کی قبروں پر کھڑا ہوتے ہوئے انسان قبلے کی طرف چہرہ کرے گا اور دعا مانگے گا۔ پھر یہ دعا چاہے بیٹھ کے ہوگی یا کھڑے ہو کے، پھر یہ دعا چاہے ہاتھ چھوڑ کے ہوگی یا ہاتھ اٹھاتے ہوگی، ان تمام شکلوں اور صورتوں کی اجازت شریعت نے دے رکھی ہے۔ اس بارے میں علماء جس چیز سے منع کرتے ہیں وہ یہ کہ جب بھی ایک انسان روضہ رسول پہ جائے گا تو وہاں پر ہاتھ اٹھا کر حضور کے چہرے کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہوئے دعا کرنے کی اجازت اور گنجائش ہے، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ثابت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ثابت ہے، وہ ایسا ہی فرمایا کرتے تھے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، صلاۃ و سلام بھی پڑھتے تھے اور حضور کے لیے دعا بھی فرماتے تھے۔ میت کے لیے دعا فرمانا، میت کے لیے دعا فرمانا، حضور کے لیے رفع درجات کی دعا کرنا، اس کے لیے صحابہ حضور کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر مبارک چہرے کی جہت میں آ کر کھڑے ہو کر دعا مانگتے تھے، اللہ سے حضور کے لیے رفع درجات کی دعا مانگتے تھے۔ تو دیگر اموات کے متعلق بھی دونوں طریقے ہیں کہ ان کو سامنے رکھ کر دعا کی جائے ہاتھ اٹھاتے ہوئے، اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن علماء ایک جگہ منع کرتے ہیں، وہ یہ کہ جہاں پر قبرستان سے باہر گزرنے والوں کو اس چیز کا شبہ پیدا ہو جائے کہ یہ جو دعا کرنے والا ہے، ہاتھ اٹھانے والا ہے، یہ اس میت سے، اس صاحب قبر سے دعا مانگ رہا ہے، اپنی حاجت مانگ رہا ہے، اگر گزرنے والے کے ذہن میں یہ خدشہ اور شبہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ہاتھوں کو چھوڑتے ہوئے دعا مانگنا پسندیدہ اور افضل ہے، ورنہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے دعا مانگنا یہ ناجائز نہیں ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگے گی، یہ مسلم کے اندر صراحتاً یہ روایت موجود ہے، لیکن بس یہ ہے کہ مانگنے والے کے دل میں یہ جذبہ نہ ہو کہ میں اس صاحب قبر سے دعا مانگ رہا ہوں، میں اسے اپنی حاجت طلب کر رہا ہوں، میں اسے اپنی ضرورت مانگ رہا ہوں۔ اگر یہ چیز ہے پھر اس صورت میں دعا کا یہ طریقہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، لیکن اگر یہ رسومات نہیں، یہ رواجات نہیں، یہ خرافات نہیں ہیں، ان تمام خرافات سے جو بھی دعا خالی ہوگی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، پھر چاہے وہ بیٹھ کے مانگی جائے یا کھڑے ہو کے، قبلے کی طرف چہرہ کرتے ہوئے یا میت کی طرف چہرہ کرتے ہوئے، ہاتھ اٹھاتے ہوئے یا ہاتھ چھوڑتے ہوئے، بس اس میت کے لیے یہ جذبہ ہو کہ اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے۔ اگر میت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس ہو تو ان کے رفع درجات کا جذبہ دل میں ہو، کیونکہ وہاں مغفرت کی بات نہیں ہے، وہاں رفع درجات کی بات ہے۔ فرماتے ہیں وہا قضا الحکم فی الدعاء کما روی عن مالک رحمہ اللہ لما سألہ بعض الخلفاء، کہ جیسے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایسا ہی سوال کیا گیا کہ قبر پہ جا کر دعا کرنے کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، انہوں نے بھی یہی جواب دیا ہے۔ فرماتے وقت صرح به مولانا الگنگوہی فی رسالۃ زبدۃ المناسک،
मा उम्दतुल मनासिक। ये किताब जो है हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह की, उन्होंने हज के उन्वान पर इस किताब को लिखा है। तकरीबन 349 सफ़हात पे ये किताब मुश्तमिल है, बल्कि ये 2 किताबें हैं, ये मुंबई से छपी हुई है। इस किताब के अंदर हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने एक उन्वान, एक मसला ये भी ज़ेर बहस लाया है कि हुज़ूर के रोज़े पर जाकर दुआ मांगने का बेहतर और अफजल तरीका क्या है। वो ये कि हुज़ूर के मुबारक चेहरे की तरफ चेहरा करते हुए अपने हाथों को उठाए और हुज़ूर के लिए दुआ करे, रफ़े दर्जात के लिए। फरमाते हैं हज़रत सहारनपुरी फरमाते हैं, इस मसले को सराहत के साथ और मुदल्लल और मुनक्का करते हुए हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब और अपने रिसाले ज़ुब्दतुल मनासिक के अंदर इसको बड़ी सराहत के साथ बयान किया है।